بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنارۃ تتحدث، منارہ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ اراک یا سیدی، اراک یا سیدی قد سئمت حدیثی وطول القیام، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اے میرے سردار، قد سئمت کہ آپ اکتا چکے ہیں، سئم یسأم سآمتن کہ منع اکتا جانا، حدیثی حدیث ان کے نا بات چیت، میری بات چیت سے، وطول القیامی، قام یقوم قوما وقیامتن کے منع کھڑا ہونا، طول القیام کے منع لمبی دیر تک کھڑا ہونا، ہونا کے منع یہاں شروع سے ترجمہ دیکھیے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اے میرے سردار کہ آپ میری بات چیت اور لمبے قیام سے یہاں پر اکتا چکے ہیں۔ فاصبر قلیلا لعلی اخفف عن نفسی، فاصبر قلیلا تھوڑی دیر صبر کر لیجئے، شاید کہ میں یا تاکہ میں اپنے سے بعض اس غم کو دور کر لوں، ہلکا کر لوں جس کو میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ اصل عبارت ہے اخفف عن نفسی بعض من الحزن، تاکہ میں اپنے اوپر سے بعض اس غم کو، تکلیف کو ہلکا کر لوں، ما اجدہ جس کو میں اپنے اندر پاتا ہوں۔ خفف یخفف تخفیفاً کے معنی ہلکا کرنا۔ نسیت ان اذکر لک ان الانکلیز، میں بھول چکا، نسیت واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی، میں بھول چکا کہ اذکر لک میں آپ سے ذکر کروں، ان الانکلیز کہ انگریز، قد دخلوا فی الہندی ہندوستان میں داخل ہوئے، فی القرن السادس عشر المسیحی تجارا 16ویں صدی عیسوی میں تجارت کے غرض سے، تاجر جمع تجار کے معنی تاجر، تجارت کرنے والے۔ اوپر سے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ میں آپ سے اس بات کو ذکر کرنے سے بھول گیا کہ انگریز ہندوستان میں 16ویں صدی عیسوی میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے، وَأَسَّسُوا شِرْكَةً تِجَارِيَّةً، شرکتن کے معنی کمپنی، اسس یؤسس تأسیساً کے معنی بنیاد ڈالنا، اسی سے اسسو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسی تجارتی کمپنی کی بنیاد ڈالی، سموہ الشرکۃ الہندیۃ الشرقیہ، الشرکۃ الہندیۃ الشرقیہ کے معنی نوٹ کر لیجئے ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کا نام انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا۔ سموہا ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے شرکۃ تجاریۃ کی طرف۔ وکانت بذرۃ فساد، اور اس کمپنی کی بنیاد تو فساد کی جڑ تھی۔ بذرۃ کے معنی بیج، یہاں پر ہم جڑ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وکانت بذرۃ فساد، کانت کا جو فاعل ہے وہ یہ ضمیر، یعنی کانت کا جو اسم ہے وہ یہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے الشرکۃ الہندیۃ الشرقیہ کی جانب، اور یہ کمپنی تو فساد کی جڑ اور بیج تھی۔ اغفلها الملوک المسلمون فی بساطتهم وحسن ظنهم، اغفلها، اغفل یغفل اغفالا کے معنی غافل کرنا یا غافل ہونا، لاپرواہ ہونا۔ الملوک المسلمون اغفل کا فاعل ہے، بساطۃ کے معنی
سادگی، اور حسن ظنہم اچھا گمان، حسن ظن، جس سے مسلم بادشاہ اپنی سادگی اور حسن ظن کی وجہ سے غافل تھے، لاپرواہ تھے۔ وبقیت هذه الشرکۃ تشتغل بالتجارت، اشتغل یشتغل اشتغال کی معنی مشغول ہونا، اور یہ کمپنی تجارتی کام کاج میں مشغول رہی۔ وبقیت هذه الشرکۃ، اور یہ کمپنی باقی رہی جو کہ تجارت کے کام کاج میں مشغول رہی۔ اس لفظی ترجمہ ہوگا، اس کا ترجمہ اس طرح سے کریں گے، اور یہ کمپنی تجارتی کاروبار میں مشغول رہی۔ تشتغل، یہ فعل مؤنث اس لیے لائے کیونکہ اس کا فاعل ہی ضمیر ہے جو لوٹ رہی الشرک کی طرف۔ حتی اذ طرب حبل الدولة المغولیة فطمح رجالها الى الملک والسیاست۔ اذ طرب یضطرب اضطرابا کے معنی ڈھیلا ہونا، یہاں تک کہ مغلیہ حکومت کی باغ ڈور ڈھیلی پڑ گئی۔ فطمح رجالها، تو اس کے افراد اور کارکن، کس کے؟ کمپنی کے افراد اور کارکن ملک کا اور سیاست کی طرف للچائی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ طمح یطمح، طموحا کے بنا نگاہ اٹھانا، للچائی نگاہ سے دیکھنا۔ وصاروا یتدخلون فی الامور، تدخل یتدخل تدخلا کے بنا دخل انداز ہونا، خلل ڈالنا، ٹانگ اڑانا، اور ان کے افراد اور کارکن تو حکومتی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے۔ صاروا یتدخلون، اس کا فاعل ہے رجال، فطمح رجالها، اصل عبارت ہے وصار يتدخل الرجال في الأمور ويحرشون بين الأمراء ويضربون بعضهم ببعض۔ حرش يحرش تحریشا کے معنی لڑانا، جھگڑا کرانا، اور وہ امراء کے درمیان یعنی حکام کے مابین لڑائی، فساد اور جھگڑا کراتے تھے۔ وَيَضْرِبُونَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں ہونے لگے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ وَيَنْتَهِزُونَ فُرْصَةً بَعْدَ فُرْصَةٍ، انتہز ينتہز انتہازاً کے معنی غنیمت سمجھنا، اور انہوں نے ایک کے بعد دیگر فرصت کو غنیمت جانا، ایک کے بعد دیگر مواقع کو غنیمت جانا۔ حتی اصبحوا قوة فی الہند، یہاں تک کہ وہ ہندوستان میں طاقتور ہو گئے، یعنی ان کی طاقت ہو گئی۔ ولم یزل امر الانگلیزی یقوی، اور برابر انگریزوں کی طاقت بڑھتی گئی، اور مسلسل انگریزوں کی طاقت بڑھتی گئی۔ لفظی ترجمہ ہوگا انگریزوں کا معاملہ مسلسل زور پکڑتا گیا۔ قوی یقوی قوتاً کی طاقتور ہونا۔ وامر الہندیین یضعف، اصل عبارت ہے ولم یزل امر الہندیین یضعف، ضعف یضعف ضعفا وضعفا کی کمزور ہونا، اور ہندوستانیوں کی طاقت تو مسلسل کمزور ہوتی گئی، یہ کہ ہندوستانیوں کا معاملہ مسلسل کمزور پڑتا گیا۔ حتی اخذوا فی الجنوب کرناٹک وفی الشرق کلکتہ، یہاں تک کہ انہوں نے، کس نے؟ انگریزوں نے جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں کلکتہ کو مسلمانوں سے چھین لیا، حاصل کر لیا۔ لفظی ترجمہ ہوگا انہوں نے جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں کلکتہ کو لے لیا، یعنی جنوب میں کرناٹک اور مشرق میں کلکتہ کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ وَذَلِكَ كُلُّهُ بِمَالِ الْهِنْدِ وَرِجَالِهَا، اور یہ تمام کام
ہندوستانیوں کے مال اور ان کے افراد کے سبب ہوا۔ لم يبذلوا فی سبیل ذلک درہما ولا دما من قبل انفسهم، اور انہوں نے اس راستے میں نہ ہی ایک درہم خرچ کیا اور نہ ہی اپنی جانب سے ایک قطرہ خون بہایا۔ بذل یبذل، بذلن کیا معنی؟ خرچ کرنا۔ لم یبذلوا فی ذلک درہما ولا دما من قبل انفسهم، انہوں نے لم یبذلوا، کس نے؟ انگریزوں نے، فی سبیل ذالک، اس راستے میں خرچ نہیں کیا، درہمن، ایک درہم، ولا دمن، اور نہ ہی ایک قطرہ خون، من قبل انفسہم، اپنی جان سے، من قبل کہ آپ ترجمہ کر لیجئے اس سے پہلے، اس سے قبل لفظ ترجمہ، لیکن ہم اس سے قبل ترجمہ نہ کر کے کر لیں گے۔ اور انگریزوں نے اس راستے میں اپنی جانب سے نہ ہی ایک درہم خرچ کیا اور نہ ہی ایک قطرہ خون بہایا۔